بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں واسم افطار غیاسی۔ ایک طرف افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی رفتار میں کافی سستی آ چکی ہے، اور دوسری طرف افغانستان کی پالیسی میں یعنی افغان حکومت یا افغان طالبان رجیم کی پالیسی میں کچھ تبدیلی کے مثبت اشارے بھی مل رہے ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغان مہاجرین کی جو جانے کی رفتار ہے اس میں تیزی بھی آ جائے اور پاک افغان تعلقات میں کشیدگی میں کمی بھی آنے کا امکان ہے۔ اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق 2023 سے اگر ہم بات کریں، مجموعی طور پر پاکستان سے کوئی 25 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں۔ یہ ایک جو ہم مصدقہ اطلاعات جس کو کہہ سکتے ہیں، مصدقہ اعداد و شمار اس کو کہا جا سکتا ہے، اور ظاہر ان میں سے سب سے زیادہ خیبر پختونخوا سے ہی گئے ہوئے ہیں۔ افغان حکومت تو نہیں چاہتی کہ ان کی وطن واپسی کی رفتار میں تیزی ہو، لیکن پاکستان کی جو پالیسی ایک بنی ہے کہ اس مرتبہ یہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کو ہر صورت یقینی بنانا ہے، یہ مہم نہیں روکنی ہے اور ان کو پوری کی پوری تعداد میں واپس لے جانا ہے۔ اور اس کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں ہم بارہا بیان کر چکے ہیں، خاص طور پر جو سیکیورٹی کی وجوہات ہے، اور اس کے بعد جو افغان طالبان رجیم کی پالیسی آئی پاکستان مخالفت پر مبنی، اس نے حالات کو دونوں ممالک کے درمیان بڑا خراب کیا، اور پاکستان کو مجبور ہونا پڑا کہ اب افغان مہاجرین کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین کا کوئی ریکارڈ کہیں پہ نہیں ہوتا۔ جب ان میں سے کچھ لوگ، ہم نہیں کہتے کہ سارے افغان مہاجرین، کچھ لوگ جو جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، پھر ان کو تلاش کرنا، ان کا ریکارڈ ڈھونڈنا یہ اداروں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ امید رکھی جا رہی ہے کہ اگر آنے والے چند ہفتوں میں اس مہم میں تیزی لائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ دسمبر جنوری تک یہ جو جتنے افغان مہاجرین ابھی باقی ہیں ان کی واپسی میں مکمل ہو جائے۔ لیکن اس وقت مجموعی طور پر افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی رفتار میں جو سستی آئی ہوئی ہے، رفتار کم ہو چکی ہے، اس مہم سست روی کا شکار ہے، اور اس کی کئی عوامل ہیں جو ہمارے جو سرکاری اہلکار ہیں، سرکاری عملہ ہے، ان کی کوتاہی ہے، پھر جو واپسی کے لیے جو کیمپ بنے ہوئے ہیں یا وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ ناکافی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن میں 150 سے زیادہ گاڑیاں کلیئر نہیں ہو سکتی۔ خدا کے لیے کوئی ایسا بندوبست کریں کہ ایک دن میں 1500 گاڑیاں کلیئر ہوں، ان کی وطن واپسی کی رفتار میں تیزی آئے گی۔ دوسری طرف یہ بھی ایک اشارے ملے ہیں افغانستان کے پالیسی میں تبدیلی کے کہ شاید آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان صورتحال کچھ ایسی ہو جائے کہ جو تناؤ ہے وہ کم ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت یعنی افغان طالبان رجیم نے بالواسطہ طور پر یعنی انڈائریکٹلی کچھ ایسے پیغامات بھیجے ہیں، ایسے اشارے بھیجے ہیں کہ جس سے پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مثال کے طور پر چند روز قبل جو افغان وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی نے ایک معروف صحافی ہیں طاہر خان صاحب، ان کو انٹرویو میں جو کچھ کہا ہے اس میں انہوں نے افغان وزیر داخلہ نے تجویز رکھی ہے کہ دونوں ممالک کی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں جو عسکری پسندوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ذاتی طور پر یہ ذمہ داری لینے کے تیار ہیں کہ افغانستان سے کوئی بھی شخص تخریب کاری کے لیے پاکستان نہیں جائے گا۔ مزید کہا کہ افغان قیادت نے نئی حکمت عملی کے تحت شدت پسندوں کی مسلح نقل و حرکت پہ نہ صرف ملک کے اندر قدغن لگانے کا سوچا ہے بلکہ انہیں سرحد کی طرف جانے سے بھی روکا جائے گا، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں کڑا مواخذہ اور سزا دی جائے گی۔ ان کے بقول افغان حکومت نے اپنے وسائل سے 2000 پاکستانی جو عسکریت پسند ہیں انہیں سرحد سے دور بھجوا دیا ہے۔ اچھا، اگر ہم اب ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو پاکستان کا موقف تھا کہ وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں وہ درست ثابت ہو چکا ہے۔ ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں۔ امیر خان متقی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کی مرضی کیا ہے یا پاکستان کا منشا کیا ہے، پاکستان چاہتا کیا ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ اب اگر افغان حکومت کے اندر جو انتہا پسند دھڑا ہے، مولوی ہیبت اللہ والا اور ملا یعقوب والا، اگر وہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں وہ لوگ
اور وہ جو افغان طالبان کے اندر معتدل مزاج لوگ ہیں ان کے مشورے پہ عمل کریں تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں دونوں ممالک کے تعلقات معمول پہ آ سکتے ہیں۔ ویسے بھی جو دوست ممالک ہیں بالخصوص قطر، ترکی اور چین، یہ ان کی طرف سے کوششیں جاری بھی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ دونوں ممالک کی جو قربتیں ہیں وہ زیادہ ہوں، نفرتیں کم ہوں۔ ان تینوں ممالک کی اگر یہ کوششیں کامیاب رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سردیوں سے قبل جو پاک افغان بارڈر ہے جس کو بند ہوئے کم و بیش 10 مہینے ہونے والے ہیں، وہ اگلے 1 ماہ کے اندر اندر کھل جائے، اور بارڈر کا کھلنا دونوں ممالک کے عوام، لوگوں اور خود تجارت اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ خدا حافظ۔